بسم اللہ الرحمن الرحیم يفرض إن كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جی تمییز کی بحث چل رہی ہے. کس کی؟ تو تمییز وہ اسم ہوتا ہے جو ابہام کو اٹھاتا ہے، ایسا ابہام جو ثابت ہے، اور ابہام کو اٹھاتا ہے ذات سے. وہ ذات پیچھے مذکور ہے یا مقدر ہے. اگر رفع ابہام کرے ذات مذکورہ سے تو وہ ذات مذکورہ مفرد مقدار ہوگی. کیا ہوگی؟ او اگاں اونے یا وہ ذات مذکورہ مفرد غیر مقدار ہوگی. ذات مذکورہ وہ اگوں آ رہا ہے دوسرا. سنی جی گل. تو ثانی جڑا ہے نا ذات مقدرہ وہ تو پھر اگوں شروع ہوئے گا جی. سنی جو گل. یہ جو پہلی صورت ہے نا کہ بھئی وہ ذات مفرد مقدار ہے تو وہ 5 ہے. وہ کون؟ عدد، مقیاس. اب ایک مسئلہ سنیں. اب ایک مسئلہ یہ ہے جو تمیز ہے نا، تمیز جو مفرد مقدار کی تمیز ہے. کون؟ اگر وہ جنس ہے، اگر وہ تو ممیز خواہ مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تمییز مفرد ہی ہوگی. تمییز ہوگی. کیا کیا جی؟ ذات مذکورہ کی جو تمییز، ہاں ٹھیک ہے، ذات مذکورہ کی جو تمییز ہے مفرد مقدار سے. ہاں مفرد، بس خلاصہ یہ ہے کہ مفرد مقدار کی جو تمییز ہے، مفرد مقدار کی جو تمییز ہے، وہ مفرد مقدار خواہ مفرد ہو، مفرد ہو، خواہ تثنیہ ہو. خواہ جمع ہو. کیونکہ مفرد امانہ تثنیہ جمع دے خلاف نہیں بھی جملہ نہ ہوئے اسی کل پڑھیا جی. تو اور ہو کیا وہ تمییز جنس ہو تو یہ مفرد ہی ہو. مفرد ہی ہوگی. ممیز خواہ تثنیہ ہو جائے یا جمع ہو کوئی عرض نہیں. تمییز اگر جنس ہے، اگر جنس ہے تو یہ مفرد ہی ہوگا. اگر جنس ہے تو جنس ہے تو یہ مفرد ہی ہوگا. اگر جنس ہے مفرد ہی ہوگا. ایک قانون ہے. سمجھے کہ تمییز جو ہے نا مفرد مقدار سے، وہ مفرد مقدار مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، لیکن جو ہے نا تمییز وہ ہے جنس، تو پھر وہ مفرد ہی ہوگا. یہ پہلی صورت ہے. اینو بے خود رو جیسے عندی رتل زیتن نظر آ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو جنس ہوتی ہے نا، جنس وہ ہوتی ہے جو واقعہ ہوتی ہے، جو تا سے خالی ہوتی ہے نا، وہ جنس واقعہ ہوتی ہے قلیل کثیر سب پر. کس پر؟ تو جب قلیل کثیر سب پر ہے تو ہن تثنیہ جمع بنانے دی کوئی حاجت ہے وے؟ یہ تو سارے ہوتے کلی ٹھکی ہوندی ہے جی. اے مطلب ضرورت ہی کوئی نہیں. جیسا کہ ما، تمرہ، زید، ضرب، برخلاف رجل اور فرس کے وہ ایک پر دلالت کرتے. رجل تنہ نو نہیں کہہ سکتے، تے فرس تنہ نو نہیں کہہ سکتے جی. دھیان کریں. اللہ سے استثناء کی اس مسئلے سے. ہاں کہ تمییز جو ہے تو وہ جنس، لیکن اس کی انواع کا قصد کیا گیا. اس کے یعنی اینیاں قسماں دی، اینیاں قسماں دی، اینیاں قسماں دا تیل، اینیاں قسماں دی گندم. تو اب جو ہے نا وہ تثنیہ جمع لانا ٹھیک ہے. اب کیا کہ جی اللہ سے اسی مسئلے سے استثناء، اسی مسئلے سے کیا
تمیز اگر مفرد مقدار کی جنس ہے تو وہ مفرد ہی ہوگی، مگر یہ نا کہ بنے مفرد مقدار سے لیکن وہ تمجیز جنس ہے، گل تمجیز دی بھی ہوندی ہے، جب چلدی مفرد مقدار دی تمیز لیکن ہے وہ جنس، وہ مفرد ہی ہوگی، خواہ ممیز وہ تسنیہ ہو یا جمع ہو۔ مفرد ہو تثنیہ ہو جمع، لیکن اگر تمجیز جو جنس ہے جنس ہے اس سے انواع کا قصد ہے، قصد کیا گیا ہے، انواع کا یہ دو جنساں نہ دو قسماں تین قسماں انواع زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ تثنیہ جمع لائیں گے، پھر تثنیہ جمع، پھر جتنی انواع کا قصد ہے اس طرح بنائیں گے، دو کا قصد ہے تو تثنیہ، دو سے زیادہ کا ہے تو اے مطلبی۔ ادھر ویکھ اے مستثنا مفرغ مراد انواع سے وہ ہے جو یعنی مفرد ہوگی تمییز سارے اوقات میں مگر انواع مختلفہ کے قصد کے وقت میں، اس وقت جائز ہے کہ تمجیز کو کیا بنایا جائے جب دو نوع کا قصد ہوگا، اور جمع بنایا جائے جب مثلا اندی رتل زیتین، میرے کول ایک سیر دو قسماں دا تیل، میرے کول ایک سیر تین قسماں دا تیل تے پھر زیتین تے زیوتن آخنا ہے، سمجھیو جی ایکو قسم دا تے زیتن، دو قسماں دا تے تے جے چوکھیاں قسماں دا تے اے مطلب جو سمجھ آگی جی وہ زہر تیل کئی قسماں دا ہے نا، ایک تو نہیں نا۔ چلو جی پس مفرد لائی جائے گی تمجیز اگر ہو وہ تمجیز جنس، مگر یہ کہ قصد کیا جائے انواع کا، کندے کولو تمجیز جنس کولو جی، بس مفرد نہیں جائے گی تمجیز مگر یہ کہ ہو تمجیز، اگر ہو تمجیز جنس مگر یہ کہ قصد کیا جائے تمجیز سے انواع کا۔ بس مفرد لائی جائے گی تمجیز اگر ہو تمجیز جنس مگر یہ کہ قصد کیا جائے انواع کا، وَيُجْمَعُ فی غیرہ۔ اچھا جی اگر مفرد مقدار کی جو تمجیز ہے وہ جنس نہیں ہے وہ تو وہ تثنیہ جمع لائی جائے گی، وہ تسنیہ جمع نہیں جائے، اگر ممیز مفرد ہے تب وہ مفرد ہوگی، یعنی یہ تمجیز ممیز کے مطابق ہوگی، یہ مطلب ہے۔ اگر تمجیز جنس نہیں، کیونکہ جنس تو قلیل کثیر سب پر بولی جاتی ہے، اگر تمجیز جنس نہیں تو یہ ممیز کے افراد تثنیہ جمع میں اے مطلب ہے کہ اگر ممیز مفرد ہے تو تمجیز میں مفرد ہو، اگر ممیز تسنیہ تمجیز میں تسنیہ ہو، اور اگر ممیز جمع تمجیز میں جمع ہو۔ اے مطلب ہے جی، کیونکہ اصل تو یہ ہے نا کہ ایک دوسرے کے جن میں تعلق ہوتا ہے وہ افراد تثنیہ جمع برابر ہوتے ہیں، تو جنس جو ہے وہ تو قلیل کثیر سب پر بولی جاتی، اس لیے تثنیہ جمع بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کیا ہو تمجیز جنس نہ ہو، جنس تو پھر ممیز کے مطابق ہوگی، کس تسنیہ جمع۔ بیان کر بے اگر تمجیز جنس نہ ہو تو اس وقت یہ تمیز مفرد ممیز کے مطابق ہوگی افراد تسنیہ جمع میں۔ سنیں گل جویں دی مراد ہوے گی نا اوویں دی بولاں گے جی، جتھے جنی لوڑ ہوے گی۔ اور جمع بنائی جائے گی تمجیز اور جمع بنائی جائے گی تمجیز جنس کے غیر میں جی، اور جمع بنائی جائے گی تمجیز جنس کے غیر میں، اور جمع بنائی جائے گی تمجیز جنس کے غیر میں۔ آشیا بیخ ماض سوال ہے کہ تو تثنیہ بھی تو ہونی، تو جمع بیان دیو، جمع بھی انہیں تثنیہ بھی ہونا ہے، انہاں کیا کہ جمع وَيُجْمَعُ اکتفا کیا جمع کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ جب غیر جنس کو جمع بنانا جائز ہے تے تثنیہ بنانا تا بطریق اولا جائز ہے۔ سنیں
یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں یجمع میں جو جمع ہے اس جمع سے مراد جمع لغوی ہے. جمع لغوی ہوتا ہے ایک سے زیادہ، تو یہ تثنیہ کو بھی شامل ہے. جمع لغوی جی یہ تثنیہ کو بھی کون جمال لغوی ہے؟ لغتاں یاد کرو، لغتاں. فی غیر الجنس پس کہا جائے گا اندی عدل ثوبن، عدل گٹھ او نہیں دکان تے پہندی بدی وڈی ساری سویرے سویرے تھان وچ پہندے. میرے پاس ایک گٹھ ہے کپڑے کی، یا دو کپڑوں کی، یا کئی کپڑوں کی. وہ جڑی گٹھ بج کے آندی ہے یا ایک قسم دا بھی کپڑا ہوندا ہے، کدی مختلف تھان بک کرائے ہوندے نے پہ 2 قسماں دے، کدی 10 قسماں دے، تے جویں دا آرڈر دیو اوویں دے پا دیندے نے وچ جی. تو بندہ دسے گا کہ آ جڑی گٹھ ہے نا ان دے وچ ایک قسم دا کپڑا ہے، ان دے وچ 2 قسم دا کپڑا ہے، ان دے وچ چوکھی قسم دا کپڑا ہے. سنے جی اے مطلب ہے اگرچہ عدل جڑا ہے نا گٹھ وہ تو مفرد ہی ہے، لیکن کہ جنہ مراد ہوئے گا نا، چونکہ 100 بن یہ سارے ہوتے دلالت نہیں کر رہے. 100 میں نہیں ایک کپڑا، ایک قسم دا کپڑا، تو 2 نہیں 3 نہیں جی. ثم ان كان بتنوين او بنون التثنية جازت الاضافة والا فلا. چلو جی مسئلہ جی، یہ جو تمیز ہے مفرد مقدار سے، وہ جو تے تمیز ہونی ہے منصوب. ہون ہور کیس کھلوئے کہ اگر ممیز تام ہے نون تنوین کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ، اگر ممیز اگر وہ ممیز تام ہے نون تنوین کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ، تو یہاں ان کی آپس میں اضافت بھی جائز ہے. ان کی ممیز کی تنوین ختم، ممیز کا نون تثنیہ ختم، اضافت کریں گے تو تمییز کو مجرور پڑھیں گے، یہ جائز ہے. کیا کیا جی جازا. پھر اگر نواں مسئلہ سما نال نواں مسئلہ، اگر وہ ممیز نون تنوین کے ساتھ تام ہو، اگر ممیز تام ہو نون تنوین کے وہ ساتھ، تام ہوندا نا کئی قسماں نال، ان میں سے 2 جو ممیز تام ہے کس کے ساتھ، نون تنوین کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ. تو یہاں ممیز اپنا علیحدہ، تمییز منصوب وہ تو ہے ہی ہے چدراہٹ والا کام، لیکن یہاں انہوں چکا کے بھی انہاں غریباں نال بھی جوڑ جو کوئی گل نہیں. تو اضافت کرنی یہ بھی جائز ہے، اضافت کرنی یہ بھی جائز ہے. او بے خطوں یعنی متلبس بے تنوین ظاہراً، تنوین ظاہری ہوئے کی ہوئے، ہاں کیونکہ دوجی تنوین ہوئے تو پھر چس نہیں ہوندی. جی جی اچھا جی. اے جازت الاضافت کی اضافت بیانی ہونی ہے، وجہ ہے کہ غرض حاصل ہوگی اس نال. او کی ہے بیان کرنا سی نا بھی فلانی شے بے اندی کی شے بھی فلانی ہے، وہ تمیز نہ کہ رفع ابہام ہی کرنا ہے نا، تو اضافت کے ساتھ ہی کر سکتی ہے. ادھر یہ کہ خفت بھی ہوگی. اگر انہوں منصوب پڑھیے تو ما قبل سجن نو تنوین نال پڑھنا پینا ہے کہ کوئی نہیں، تو نون تثنیہ دے نال تو جے کر دیئے اضافت، اب خفت آ جائے گی، تنوین حذف ہو جائے گی، تثنیہ ہے تو نون تثنیہ حذف ہو جائے گا. اب خفت بھی آ گئی، مطلب بھی حل ہو گیا، رفع ابہام بھی ہو گیا اور خفت بھی آ گئی، رفع ابہام بھی ہو گیا اور خفت بھی آ گئی. یہ وجہ ہے کہ ان 2 کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کریں گے. وَإِلَّا فَلَا، اگر وہ ممیز تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ نہیں ہے، باقی قسموں سے تام ہے، وہ عدد ہے 20 یا اضافت ہے کیڑی مثلوہا، کیڑی مثلوہا. سنیں تو اب اضافت نہیں ہو سکتی، اب تمییز منصوب ہی رہے گی. کیا کہ جی وَإِلَّا مرکبائی، اگر اس طرح نہ ہو اس طرح نہ ہو، کی مطلب نہ ہو نون تنوین کے ساتھ اور نہ نون تثنیہ کے ساتھ،
تو اس وقت اضافت جائز نہیں ہے. اس وقت اضافت جائز نہیں. اور بے خود رو آشیا یعنی اگر نہ کو مسئلہ سمجھ آیا جی کہ کرل مرل ہو گئے ممیز تمجیز کی اضافت کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ پہ مسئلہ بیان ہوتا جی. اور اگر نہ ہو تنوین یا نون تسنیہ تو پھر اضافت نہیں ہے. یہ باوجہ متاثر ہو جانے اضافت کے اس لیے کہ وہ ممیز مثلاً عشرون درہمن ہے. کون؟ عشرون ہے تو درہمن تمیز ہے. اگر یہاں اضافت کریں ہو نہیں سکتی. کیا کریں؟ اضافت کریں اضافت نہیں ہو سکتی کیونکہ حذف نون کے بغیر اضافت ٹھیک نہیں. حذف نون کے بغیر اضافت ٹھیک اذ لا یستقیم حذف النون مال اضافت. یہاں اضافت کے وقت نون حذف نہیں کر سکتے. سنیں تو ولا بقا آہا اور نہ ہی اضافت کے وقت نون کی بقا ہوتی ہے. پس متاثر ہو گیا یہ بات. وجہ وے کہ عشرون دا جڑا نون ہے نا یہ مشابہ نون جمع حقیقی نون جمع نہیں. تو اضافت نال مشابہ نون جمع نہیں گردا حقیقی نون گردا ہے. اب اگر اضافت کے وقت نہ گرائیں تو بظاہر یہ نون جمع جیسا گرا کیوں نہیں ہے. اور اگر گراتے ہیں تو نون جمع نہیں ہے کیوں گرائے ہیں. اس مجبوری کی وجہ سے شرون جو ہے نا اس کی اضافت نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح لتمرات مثلوہا زبدن میں مثل ممیز ہے زبدن تمجیز ہے. تو چونکہ مثل کی پہلے اضافت ہو چکی ہے تو اس لیے اب دوبارہ اس کی اضافت نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے ہو. اس کی پہلے دوبارہ یہ وجہ ہے کہ اب اس کی دوبارہ اضافت نہیں ہو سکتی. تو لہذا معدو معینہ مفرد مقدار وہ عدد ہے عشرون وغیرہ ثلاثون تب بھی اضافت ٹھیک نہیں. یا وہ جو مفرد مقدار ہے وہ مضاف ہے جیسے مثلوہا ہے تو اب بھی اضافت نہیں ہو سکتی. پہلے میں اس لیے کہ نون رکھو تا بھی ٹھیک نہیں حذف کرو. تو دوسرے بچ ایک اضافت ہے اضافت کے باوجود مزید اضافت نہیں ہو سکتی. چلو جی کتوں پھر اگر ہو تمجیز اے تمجیز لکھے ہے نا تمجیز نہیں ممیز. ہاں پھر اگر ہو ممیز سنیا جی متلبس نون تنوین کے ساتھ یا نون تسنیہ کے ساتھ تو جائز ہے اضافت. یعنی ممیز کی تمجیز کی طرف ممیز کی اور وگرنہ پس نہیں. اگر انج نہیں ہے گا ممیز تو پھر اضافت نہیں. ہاں جی وہ ممیز نون تنوین کے ساتھ یا تسنیہ کے نون او متلبسن بنون. جی شابہ جی تو جائز ہے اضافت وگرنہ کس کی اضافت ممیز کی تمجیز کی طرف یہ جائز ہے. ہاں جی شابہ جی. پھر اگر ہو ممیز متلبس نون تنوین کے ساتھ یا نون تسنیہ کے ساتھ تو جائز ہے اضافت وگرنہ پس نہیں. وگرنہ پس نہیں. اگے جی وعن غیر مقدار مثل خاتم حدیدا صبر. اور دوسری پہلی قسم چل رہی ہے کہ تمجیز وہ اسم ہے جو ابہام کو اٹھاتا ہے جو ابہام ثابت ہے لیکن اٹھاتا ہے ذات مذکورہ سے. وہ ذات مذکورہ مفرد مقدار ہوگی تو وہ 5 قسم ہیں. یا وہ ذات مذکورہ مفرد غیر مقدار ہوگا یا وہ اس سے رفع ابہام کرے گی. ہاں جی کیا کہ جی تمجیز وہ اسم ہے جو کیا کرتی ہے دھیان کرا جی وہ رفع کرتی ہے ذات سے جو مذکورہ ہے. ذات سے ایسی ذات جو مذکورہ ہے تو وہ ذات مذکورہ کیا ہوتی ہے یا تو مفرد مقدار ہے یا ذات مذکورہ مفرد یعنی وہ رفع ابہام کرے گی ذات مذکورہ یعنی مفرد مقدار سے یا رفع ابہام کرے گی مفرد غیر مقدار سے مفرد مقدار سے. اب اس کی مثال
عندی خاتم میرے پاس انگوٹھی ہے میرے پاس او پتہ نہیں کیڑی شے دی بنی ہوئی ہے ابہام ہے کہ کوئی نہیں حدیدن نے اس ابہام کو اٹھا دیا اور لوہے دی بنی ہوئی ہے ہاں بشابہ جی کیا کیا جی مفرد غیر مقدار کی مثال جیسے عندی خاتم حدیدن میں حدیدن یہ تمجید ہے رفع ابہام کر رہی ہے کیونکہ اندی خاتم ان کا معنی کیا ہے میرے پاس انگوٹھی ہے تو انگوٹھی سونے دی بھی ہوندی چاندی دی بھی ہوندی لوہے دی بھی ہوندی پتل دی تانبے دی ساری دھاتاں دی بن سکتی تب اس میں ابہام ہے کہ وہ انگوٹھی کس شے کی ہے کس شے کی ہے کیا کیا ہے کیڑی جنس کو بنی تو اس نے کیا کہا اس نے کہا حدیدن اس نے کیا کر دیا رفع ابہام کر دیا لیکن غیر مقدار ہاں غیر مقدار سے سنے ہی جی مانا کرو پچھوں یا یعنی اور رفع ابہام کرے کہ کس سے ذات مذکورہ سے کس سے مفرد مقدار سے اور مفرد غیر مقدار سے وہ غیر مقدار کون جڑا کیل وزن عدد مقیاس وغیرہ نہ ہووے مساحت نہ ہووے جیسے خاتم حدیدن کیونکہ خاتم مبہم ہے باعتبار جنس کے اور تام ہے تنوین کے ساتھ لہذا یہ تمییز کا تقاضا کرتا ہے یہ اس کو نسب دے گا وہ اس کا ابہام اٹھائے گی جانبین نو فائدہ ہویا جی اور غیر مقدار سے جیسے خاتم حدیدن اور غیر مقدار سے جیسے خاتم حدیدن اگے جی والخفض اکثر عائشہ بس مسئلہ نمبر جی کافی ہے یار علامہ فرماتے ہیں اگر وہ تمییز جو ہے ذات مذکورہ مفرد غیر مقدار ہے ذات مذکورہ غیر مقدار ہے تو یہاں اضافت اکثر ہے نسب قلیل ہے مفرد مقدار میں نسب اکثر ہے اضافت جائز ہے وہ بھی دو کے اندر وہ بھی دو کے اندر لیکن یہاں جو ہے اضافت اکثر ہے اضافت اور نسب قلیل ہے نسب ظاہر جدو اکثر مقابلہ کی ہوں اکثر قلیل ہی ہوں ہاں جی شابہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ وہ تمییز جو مفرد ذات مذکورہ مفرد غیر مقدار سے ہوگی اس میں اضافت اکثر ہے اور نسب قلیل ہے پھر علامہ فرماتے ہیں کہ وہ تمییز مفرد غیر مقدار کی تمییز بنے گی اس میں اضافت کس کی ممیز کی کدھر تمییز کی طرف اور نسب قلیل ہے شابہ سے اور خفض تمییز کی عن غیر المقدار اور جر اکثر ہے اور استعمالن کیونکہ غرض بھی حاصل ہو گئی تے خفت بھی ہو گیا سمجھ آئیے تے دوجا ہے کہ اندے وچ او ہو جاتے بام نہیں ہے گا جے ہو جا مقداراں وچ ہوندا ہے سمجھے نا جی اس واسطے خاتم فداتن خاتم حدیدن خاتم ذهبن یہ اکثر ہے تے ذهبن فداتن حدیدن یہ قلیل ہے ہاں جی شابہ جی اور جر اکثر ہے اور جر اکثر ہے جر اے شابہ سے او ویکھو نا دوجا سبق فیفرد نظر ہے پس مفرد ہوگی وہ تمییز کیا مطلب ہے یعنی نہ تثنیہ بنائی جائے گی اور نہ اگرچہ ہو اس کا ممیز اے مطلب جے انہوں مفرد ہی رکھنا ہے کب اگر ہو تمییز جنس کیا ہو یعنی اس میں جنس یعنی جو کہ واقعہ ہوتا ہے کس پر ہن سنو اے مثالہ مطابقی ہونا ہی ہیں جی پس کہا جائے گا عندی رتلن عندی رت میرے کو ایک سیر تیل ہے میرے کو 2 سیر تیل ہے میرے کو 5 سیر تیل ہے انہوں زیتن نہیں آکھنا ہے انہوں زیتن نہیں آکھنا ڈرام ہوئے تامی زیت ہے جے کالج پہ آوے تامی زیت ہے جی اور مثال آگئی لہذا یہ مفرد ہے یہ ایک کیوں بھی انج ٹھیک ہے وہ ما قبل تثنیہ جمع تے سجن ہری مفرد یہ اس لیے کہ جنس واقعہ ہوتی ہے قلیل کثیر سب پر
بس نہیں حاجت تثنیہ اور جمع کی طرف، باوجود اس بات کے کہ اصل تو افراد ہے نا، وہ تثنیہ جمع تو ضرورت واسطے بنائی دے، اصل تو مفرد ہی ہے، بس گل مک گئی۔ اور مراد یہاں جنس سے وہ جنس ہے جو واقع ہو لفظ واحد کے ساتھ، کس پر واقع ہو؟ اے جنس مراد ہے، جیسا کہ ما زیت تمر تم آشا لکھے تمرتن غلط لکھے سی، خل سرکہ کی پورا سٹور پر ہے بوتل، یار کی شاید یار سرکہ پہ ہے، ایک بوتل ہوئے تھا بھی لاکھ بوتل ہوئے تھے، سرکہ ہی ہے کہ احمد، نہ کہ وہ جنس جو نہ واقع ہو اکثر پر ایک فرد سے، جیسا کہ رجل ہے بھی جنس ہے لیکن مانا ایک رجل، فارسن کتاب، ہاں احمد اگے جی سنے ہی، مگر یہ سمجھا کی گل دی، مگر یہ کہ قصد کیا جائے انواع کا، یعنی تمییز مفرد ہی رہے گی سارے اوقات میں، مگر جب کہ قصد کیا جائے تمییز سے انواع مختلفہ کا، اب وہ جتنا ارادہ ہوگا اس قسم کا پس تثنیہ بھی بنے گی، اور تاکہ دلالت کرے تثنیہ اور جمع انواع کے تعدد پر، جنس پر نہیں بلکہ، پس کہا جائے گا اندی رتل زیتین، میرے پاس ایک سیر ہے 2 قسم کے تیل کا، یہ مطلب ہے میرے پاس عندی ارتال زیوتن، ارتال نہ بھی ہو اندی رتل بھی ٹھیک ہے، میرے پاس ایک سیر ہے کئی قسموں کے تیل کا، مثلا 4 پا دے ہون تمہیں دے سیر ہے کہ کونی، میرے پل کو ایک سیر ہے لیکن ہے مختلف قسم دا، اے مطلب ہے، اور ارتال نہ ہو رتل بھی ٹھیک ہے، ارتال دی ضرورت کونی یہ تھے کیونکہ انواع مراد نے، ارتال نہ لیں تو مانا الٹا غلط ہو گیا ہے، اوہ پچھو ایک کیے او سیر ہی ہے کیے، اگو ان کے 9 مختلف نے، جب کہ ہو تیرے پاس ازیات متنوعہ، تلاں دا بھی تیل ہووے، زیتون دا بھی ہووے تے نالے جمع دا بھی ہووے وغیرہ ذالک، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور جمع بنایا جائے گا تمییز کو، اور اسی طرح تثنیہ بھی بنایا جائے گا جوازن، اس کے جوازن ہی اس کے غیر میں، یعنی اس کے غیر میں کہ ہو تمییز کیا شے، پس کہا جائے گا اندی عدل ثوبن، اندی عدل ثوبین، اندی عدل ثوابن، سنا جی سوال و یجمع واقع تو تثنیہ بھی تو نال ہی ہے، اور اکتفا سوال کیتا سی نا، اور اکتفا کیا گیا ہے جمع کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ تثنیہ کا حکم معلوم ہو گیا ہے جمع سے قیاساً، یا اس لیے کہ مراد جمع سے کون ہے، بس شامل ہو گیا وہ، نہ کہ جمع اصطلاحی، او تنہ تو شروع ہوں دیئے، او جمع منطقی بھی ہو گئی، او بھی 2 تو شروع دی۔ اچھا جی توجہ، پھر اگر ہو اسم ممیز جو ہونے والا ہے کس سے، وہ ممیز مفرد مقدار ہے، وہ کیا ہو تام ہو کس کے ساتھ، کیڑی یا ہو تام، تو جائز ہے اضافت، یعنی اضافت ممیز کی تمییز کی طرف، پس کہا جائے گا اندی رتلو، اندی منوان سامنن کی بجائے اے جائز، جیسا کہ جائز ہے یہ کہ کہہ تو اندی رتلن زیتن اندی منوان سامنن، ایک کیوں جائز ہے، یہ بوجہ حاصل ہو جانے غرض کے اضافت بیانیہ سے، بے اضافت بیانیہ بنے گی ماں بعد بیان ہے، تے باوجود حاصل ہو جانے کس کے لفظ میں، کس طرح تنوین حذف ہو گئی، نون تثنیہ اور جمع کا، جمع کا، وہ اگر مسلم ہو میں تو چوکھا ہوگا تھا جی وہ بھی جی،
اور بہرحال اعداد میں کس میں آداب میں جو عدد ہوتے ہیں ممیز اگر عدد ہو ممیز عدد ہو اس میں اضافت لازم ہے اس میں کیا ہو عدد ہو تام ہو کس کے ساتھ تنوین کے ساتھ کس کے ساتھ کے ساتھ یا نون انا ٹھیک ہے تنوین کلی تنوین وہ اسم عدد جو تام ہے کس کے ساتھ کیونکہ عدد میں نہ نون تثنیہ ہوتا ہے نہ نون جمع ہوتا ہے مشابہ نون جمع ہے تثنیہ ہوتا ہی کون نہیں ہے تو وہ اسم عدد جو تام ہے کس کے ساتھ تنوین کے ساتھ اس میں اضافت لازم ہے او نی 3 تو لے کے 10 تک تے اگے میاتن تے الفن سنے ہی بھی اعداد میں یعنی جو تنوین کے ساتھ تام ہے ذرا گل مختصر کی تھی نے فس اضافت لازم ہے ثلاثہ تو رجال اربع تو رجال خمسہ تو رجال عشرہ تو رجال سنے ہی اور میا تو راجولن میا تو راجولن سمجھ آ گیا میا تن بھی تنوین ہے تے ثلاثہ تن میں تنوین ہے کہ کوئی نہیں ایتھے اضافت لازم جی ذرا گل کھول کے لکھ رہے دھیان نال طلب کرتے ہوئے اچھا جی کیوں تو اضافت لازم ہے طلب کرتے ہوئے تخفیف کو عدد میں کیوں جی ایتھے تخفیف دی کیڑی لوڑ پائے گی باوجہ کثرت استعمال عدد کے تو کثرت ہمیشہ خدمت تو چاہتی ہے اے مطلب ہے وَإِلَّا وچ گل آگے نمی وَإِلَّا یعنی اگر نہ تام ہو وہ اسم کس کے ساتھ اور نہ ہاں بلکہ شے آخر کے ساتھ جیسے اضافت ہے اور نون شرون ہے اے دو تو پس نہیں یعنی پس نہیں جائز کیڑی شے اس لیے کہ مضاف ایک مرتبہ نہیں مضاف ہوتا دوسری مرتبہ اور شرون اور ثلاثون سے تسعون کا جو نون ہے یہ نفس کلمہ سے ہے جمع نہیں بنایا گیا اور وہ جو ہو نفس کلمہ سے وہ اضافت کے وقت نہیں کیا جاتا اور اگر اضافت کی جائے نون کے ساتھ تو بھی جائز نہیں اس لیے کہ یہ نون شبیہ ہے کس کے جمع کے نہ رکھ سکتے ہیں تے نہ انہوں سٹ سکتے ہیں لہذا ولا یضاف الجمع اے شرون کس کے ساتھ ما ثبوت نون ما بے نہیں اضافت کی جاتی جمع کی ثبوت نون کے ساتھ تیندہ نون تا مشابہ بھی جمع دے لہذا ثبوت نون نال بھی اضافت نہیں دوسرا ہے کہندہ نون جمع دا نہیں ہے کہندہ کلمے دا نون ہے انہوں عذف بھی نہیں کر سکتے عذف بھی اے شاباس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور غیر مقدار سے کس سے عطف ہے علامہ کے قول ہم مقدار پر یعنی وہ تمجیز جو اٹھاتی ہے ابہام کو کس سے ذات مفرد سے وہ ذات مفرد کبھی ہوتی ہے مقدار کبھی ہوتی ہے غیر مقدار بائیں طور کے وہ غیر مقدار کون ہوگی وہ یہ کہ نہ ہو ابہام اس میں باعتبار کیل کے وزن کے بولیا یہ نہ ہو ابہام کی وجہ بلکہ ابہام اس کی ذات کے اعتبار سے ان دی ذات وچ ابہام ہے ان دی جیسے خاتم حدیدن کی شے کیونکہ خاتم مبہم میں باعتبار اس کے کہ وہ انگوٹھی لوہے کی ہے سونے کی ہے چاندی کی ہے حدید نے آ کر اس ابہام کو کہ وہ کیڑی شے دیے اچھا جی مسئلہ اور خفض اکثر ہے یعنی تمجیز کو جر دینا اس نوع میں اے نوع جو غیر مقدار سے اکثر ہے ضرور کس سے اکثر ہے کس طرح اضافت کرنی بس باب اضافت کرنے کس کے پس کہا جائے گا خاتم حدیدن جائز ہے تے خاتم حدیدن اکثر ہے خاتم ذہبن قلیل تے خاتم فدتن یہ کثیر ہے سمجھ آگے جی اے شاباش